اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ جناب وکلاء کرام، معزز خواتین و حضرات، گزشتہ 100-200 سال سے ایک طریقہ بن چکا ہے کہ ہم اسلام اور سید الانبیاء کی ذات کو ٹکڑوں میں بانٹ کر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی اس بات کی طرف ایک محفل سجا کے بیٹھتا ہے کہ آپ انسانیت کے بہت بڑے محسن تھے، کوئی ان کو بحیثیت عادل گفتگو کرتا ہے، کوئی سپہ سالار کی طرف سے، کوئی بحیثیت معلم گفتگو کرتا ہے۔ میں نے جو کتاب آپ کے سامنے رکھی، قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پوری دنیا کے نظام ہائے کار میں اسلام اپنا ایک مختلف نظام پیش کرتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آکسفورڈ کی میں ایک تقریب تھی، تو اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے اوپر۔ تو میرا اوپننگ سینٹنس تھا کہ دیر از نو کانسیپٹ آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ان اسلام۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ایک دم اچھل چل کے یہ کوئی اسامہ بن لادن کے سیکرٹری یہاں بیٹھے۔ اسلام بنیادی طور پر اس کے مقابل میں اپنے حقوق العباد کا تصور پیش کرتا ہے۔ ہم وہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ ہم سوشلزم میں جمہوریت ڈھونڈتے ہیں اور جمہوریت میں ہم مزدوروں کی فلاح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حیران کن لوگ۔ اسلام کہتا نہیں، ایک تصور اسلام نے اپنا دیا ہے حقوق العباد۔ بات کیا ہوتا ہے؟ بندہ، میرا غلام، میرا نوکر۔ آپ کے چیف جسٹس کا کوئی ملازم جب پی اے کسی دوسرے جج صاحب کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ سب پوچھے گا، میں تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا تھا، میں نے تمہارے سامنے آواز بلند کی کہ مجھے کھانا دو، تم نے مجھے نہیں دیا۔ میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ میرے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کو، تم نے نہیں دیے۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ میرا بندہ تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ اسلام بنیادی طور پر ایک پیکج ڈیل ہے جس میں تصور آخرت کو منہا کرتے اس کے بعد باقی کچھ نہیں رہتا۔ میں ڈیفنس کے اندر رہتا ہوں، میرے ارد گرد میری طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اس گھر بنا رہا ہے، اس گھر میں میرے سامنے ایک آدمی کچھ عرصے کے لیے، 30 مہینے کے لیے، 10 مہینے کے لیے، 15 مہینے کے لیے ایک چوکیدار آ کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ میرا عارضی پڑوسی ہے۔ میں اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، میں اپنے گھر میں بہتر عیش کی زندگی گزارتا ہوں، میں کچھ فریج میں بچا کے رکھ لیتا ہوں، اس کو 2-3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، اس کا مالک نہیں آ رہا، وہ آدمی مر جاتا ہے۔ میں خود ایک لائر ہوں، مجھے دنیا کے کسی قانون میں بتائیے کہ میرے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا سکے۔ ناٹ اے سنگل کنٹری ان دا ورلڈ جو مجھے ہتھکڑی لگائے۔ میں رات کو اپنی ماں کو ٹھڈے مارتے ہوئے باہر نکال دیتا ہوں، اپنے باپ کو ٹھڈے مارتے ہوئے باہر نکالتا ہوں۔ مجھے دنیا کا کوئی قانون بتائیں؟ نہیں، اسٹیٹ ہیز ٹو کریٹ دا شیلٹرز۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میں تمہاری پرورش نہیں کرتا ہوں، اسٹیٹ ہیز ٹو گیو دا شیلٹر، لیکن میرا اللہ قیامت کے دن ہتھکڑی لگاتا ہے ان سارے لوگوں کو۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ تصور آخرت کے بغیر اسلام کا ہر قانون اور ہر فعل اور ہر چیز جو ہے وہ عادی۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ نے ایمان کا لفظ استعمال کیا، یؤمنون بالغیب، یؤمنون، لیکن ایک جگہ کہا نہیں، وہ آخرت و بالآخرت ہم یوقنون، تم آخرت پر یقین رکھو گے، آخرت پر ایمان رکھو گے۔ یہ ہے وہ تصور کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک آیت، کیونکہ میں زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں، ہماری ساری تباہی، ہماری ساری بربادی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے صرف ایک جگہ دنیا میں عذاب کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو فحاشی کے بارے میں کہا عذاب ڈالتا ہے، یہاں اللہ نے ایک اور طرح کا عذاب،
اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیسے لوگ ہو کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو؟ نظام ہمارا اینگلو سیکسنز کا ہوگا، اس کے اندر ہم ہیومن رائٹس کو ایڈ کریں گے، ہم اس کی چیپی لگائیں گے اس کے اوپر، ہم سید الانبیاء کی نعتیں پڑھیں گے لیکن ہم وین کسی اور قبرستان سے لیں گے، ہم نعرے کسی اور خاندان کے لگائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب ادخلوا فی السلم کافہ، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور کچھ چیزوں کا تم انکار کرتے ہو، اللہ کہتا ہے ٹھیک کرتے رہو، میں نے اس کی ایک جزا رکھی ہوئی، ومن یفعل ذلک منکم، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کافر اس کا انکار کر دے، یورپ اس کا انکار کر دے، امریکہ اس کا انکار کر دے، اس کو پتہ ہے کہ ایک دن میرے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ لیکن جب مسلمان ایسے کرتے ہیں ومن یفعل ذلک، اس کا اللہ کہتا ہے جس کی جزا کیا، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں۔ تم بھیک مانگو IMF کے سامنے، تم بھیک مانگو کسی اور کے سامنے، تم بھیک مانگو دنیا کے اندر، تمہاری ذلت اور رسوائی اور مسکنت تم پہ مسلط کر دی جائے، واؤ بغضب من اللہ۔ تو بنیادی طور پر پورے کا پورا نظام، آپ خود سوچیں کہ آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور رپورٹ بڑی کمال کی ہے، وی ڈیم انسٹیٹیوٹ ہے جس نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈیموکریسیز ہیں جن کو ہم بڑی محبت کرتے ہیں، جن کے قانون وہ دے آر ٹرننگ انٹو الیکٹورل آٹوکریسیز، منتخب مطلق العنان بادشاہتوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہیں، تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 2.10 ارب لوگ ایسے ہیں کہ جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں کہ جو اپنے خود منتخب کرتے ہیں اپنے لیے ڈکٹیٹرز، اور اس کے اوپر اس نے لفظ لکھا ہے دے آر کریٹنگ ٹیرنی آف دا میجورٹی، اکثریت کی آمریت نافذ ہو رہی ہے۔ یہ اکثریت کی آمریت کیا کرتی ہے؟ 51% لوگوں کا اقتدار جو ہے وہ 49% اقلیت کے اوپر نافذ کر لیتی ہے، جس کی بدترین مثال اس نے بھارت کی دی ہے، اور اس نے 4 بڑے صفحات جو ہیں اس کے اوپر لکھے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر جہاں بھی اور جس جگہ بھی کوئی قانون ڈھونڈا جاتا ہے تو اس کے مکمل ایسپیکٹس کے اندر ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر صرف 4 دفعہ سنساری کی سزا ہوئی ہے، اور ان 4 دفعہ میں، بلکہ ہیومن ہسٹری میں شاید اس سے زیادہ نہیں ہو، کوئی گواہ پیش نہیں ہوئی عدالت کے اندر، کوئی گواہ۔ مائد تشریف ہے، ہلاک کا مائد ہلاک ہو گیا، آپ نے منہ پھیر لیا، دوبارہ ہلاک کا مائد ہلاک ہو گیا، آپ نے منہ پھیر لیا، جب تیسری دفعہ کہا میں اس دنیا میں ہی سزا لینا چاہتا ہوں۔ یہ جواب دہی کا جو احساس ہے یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس پیش کرتا ہے، جہاں شرک کے برابر جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی قرار دیا گیا۔ دنیا میں 18 ملک ایسے ہیں اس وقت، 18 ملک جو اپنی ترقی کے عروج پر ہیں، لیکن ان کی پاپولیشن کا لیول ہو چکا ہوا ہے کہ ایک بوڑھے کے اوپر جہاں 5 بوڑھے نوجوان چاہیے 2 کے اوپر 3 آ چکے ہوئے ہیں، اور 70% پاپولیشن اولڈ ایج ہوم میں بیٹھی ہے۔ جاپان، فرانس، جرمنی، اسپین۔ اور اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست جو ہے کسی کو لک آفٹر کرنے کے قابل نہیں ہے تو کسی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بوڑھا تو مر جائے گا سڑکوں میں۔ اسی لیے اسلام جو ہے ریاست سے زیادہ جس چیز کی اہمیت دیتا ہے وہ خاندان، اس کے اندر جو حقوق ڈٹرمن کرتا ہے، اس کے اندر جو والد کی والدہ کا احترام جو ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ حقوق انسانی کے عظیم یقیناً ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہیں، میرا ایمان ہے، لیکن حقوق انسانی کے نہیں، حقوق العباد کے۔ اس بندے کا خوف جس کے بارے میں کل اللہ یہ سوال کرے گا کہ میں تمہارے دروازے پہ آیا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تم نے مجھے کھانا نہیں، وہ خوف کہ جس کی وجہ سے آپ راہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک آدمی تڑپ رہا ہے، آپ تیزی سے گزر جائیں گے، کیا دنیا کا قانون مجھے یا آپ کو ہتھکڑی لگا سکتا ہے کہ آپ نے اس زندگی کی، اس کے بندے کی جان نہیں بچائی؟ آپ یہی کہیں گے he doesn't have the civic sense۔ یہی وجہ ہے کہ اس آرٹیفیشل 45 حقوق کی جو لسٹ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کی، اس نے اس حد تک ظلم
اور بربریت پیدا کی ہے کہ پوری کی پوری دنیا کو جو چڑیا گھر میں تقسیم کیا گیا 199 ریاستوں کے، اس ریاست کی غلبے کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر تقریباً اس 100 سال کے اندر 17 سے 18 کروڑ لوگ مر چکے ہیں۔ 1905 میں آخری بات کر کے جاتا ہوں گا، 1905 میں ہم نے نعرہ لگایا تھا مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ٹھڈے مار کے اس کو نکال دو۔ ہم نے جرمنی سے نکالا، ہم نے فرانس سے نکالا، ہم نے انگلینڈ سے نکالا، ہم نے باقی جگہ سے نکالا۔ ہم نے کہا مذہب تو گالی دیتا ہے، مذہب تو لوگوں کو لڑاتا ہے، مذہب تو لوگوں کو قتل کرواتا ہے۔ 1905 میں نکال دیا، امن ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم نے پہلی جنگ عظیم لڑی، ہم نے دوسری جنگ عظیم لڑی، کس بنیاد پر؟ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ جرمنز آر سپیریئر، اٹالینز آر سپیریئر، 15 کروڑ بندہ مار دیا۔ ہم میں جس چرچل کی ڈیموکریسی کی تصویریں لگتی ہیں اس کا ایک فقرہ سنا دیتا ہوں۔ قحط پھیل گیا بنگال میں، دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ میرے جیسا ایک درد مند، میں تو شاید نہیں ہوں، وہ درد مند سیکرٹری تھا، اس نے لکھا لوگوں کو خوراک کی کمی ہے، ہمارے گودام میں خوراک بھری ہوئی ہے، تم اس کو خوراک بھیج دو اور تاکہ وہ زندگی ان کی بچ جائے۔ چرچ کے ریمارکس ہیں، ہیز گاندھی ڈائیڈ یٹ؟ کیا گاندھی مر گیا؟ جب گاندھی مرنے کی اطلاع آئے گی میں خوراک کھول دوں گا۔ 47 لاکھ بنگالی مرے ہیں، 47 لاکھ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرسن۔ چرچل 91% ووٹ لے کے ہٹلر جیتا تھا۔ مسئلہ سارا یہ ہے، آخرت کی جواب دہی نہ ہو تو 100% ووٹ بھی لے کے آ جائیں، آپ میں انسانیت نہیں آ سکتی۔ وآخر دعوانا